أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورہ یوسف کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی تلاوت کی جا چکی. اس رکوع میں جملہ 9 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 29 پر. ان آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک تیسرا مرحلہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلے 2 مرحلوں کا تذکرہ ہو چکا ہے جس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11ویں صاحبزادے ہیں. آپ کی دوسری اہلیہ سے اور ان سے پہلے 10 صاحبزادے پہلی اہلیہ سے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ دوسری والدہ سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی ولادت کے بعد وفات پا چکی ہیں. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نگرانی میں راست پرورش پاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن ظاہر اور حسن باطن کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمال بھی عنایت فرمایا. ہر 2 وجہ سے منظور نظر ہیں، ہر دل عزیز ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، نبی تھے، رسول تھے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بصیرت تھی، جو فراست تھی، جو نظر نبوت تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکے میں آگے چل کر کچھ باتیں ہیں جو ہونے والی ہے. محسوس کر رہے تھے کہ یہ نبی بننے والا ہے، یہ رسول بننے والا ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی
توجہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادہ رہتی تھی، تربیتی نقطہ نظر سے خیال زیادہ رکھتے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ بھی لیا، بیان بھی کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ صاحبزادوں کے درمیان ناانصافی کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، نبیوں اور رسولوں سے اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اولاد میں ناانصافی کو تو اتنا ناپسند کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی پوری کی پوری جائیداد اس کے نام گفٹ کر دی، ڈونیٹ کر دی، اس کے نام میں نے لکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان کے سوا بھی تمہارے کوئی اور بیٹے ہیں، کوئی اور اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس لڑکے کے علاوہ بھی لڑکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر خدا کے لیے اپنے ظلم پر تم مجھے گواہ نہ قرار دو۔ تو گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو فرمایا واپس لے لو، اولاد میں برابر برابر تقسیم کرو۔ تو کسی ایک اولاد کی طرف جھکاؤ اور اس کے بعد ساری چیزیں وہ اولاد کو دے دینا، یہ تو اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا کوئی عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہرگز نہیں کیا تھا۔ تربیتی نقطہ نظر سے حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادہ نگاہ رکھتے تھے۔ بس یہ بات ان کے سوتیلے بھائیوں کو، جو بڑی والدہ کے 10 لڑکے تھے، ناپسند تھی، اور اس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہوئے، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک اسکیم بنائی، ایک پلان بنایا، اور اس سازش کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دیا جائے یا کسی طرح ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کسی ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے جو ویران ہو، اور پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے رہ جائیں، قسمت اچھی ہے تو بچ جائیں، نہیں تو مر جائیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ سفر میں لے جانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشوں کا اظہار کیا اور یہ کہا مجھے ڈر ہے، تم لوگ جنگل میں جانا چاہ رہے ہو شکار وکار کھیلنے کے لیے، تو کہ ایسا نہ ہو بھیڑیا یوسف پر حملہ کر دے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم 10 نوجوان وہ یوسف کی حفاظت کریں گے تو بھیڑیا کیسے حملہ کر سکتا ہے اس موقع پہ؟ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ خواب میں دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، ایک اندیشہ تھا، اسی لیے وہ لفظ آپ نے اختیار فرمایا۔ اب یہ جب انہوں نے بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا تو بھائیوں کو بھی بہانہ ملا، لہذا مطالبہ کر کے ضد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب لازمی بات ہے کہ کسی کو بھی کنویں میں ڈھکیلا جائے تو آدمی احتجاج کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، بچ بچاؤ فرمایا تو ان کا کرتا اتار لیا اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر جیسے ڈول اتارا جاتا ہے ویسے ہی کنویں میں اتارنے لگے، اور ابھی دھیرے دھیرے ایک صاحب نیچے اتار رہے تھے کہ دوسرا ایک بھائی آگے بڑھتا ہے اور رسی کو کاٹ ڈالتا ہے، کھٹ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نیچے گرتے ہیں، اور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان لوگوں کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی۔ اس آیت سے پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبری دے دی گئی کہ نہ صرف آپ بقید حیات رہیں گے بلکہ بھائیوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام
3 दिन कुएं में रहे। इस असना एक काफिला वहां से गुजरा। वो काफिला दरअसल रास्ता भटका हुआ था और इस जंगल और बयाबान में पहुंच गया था। उनको पानी की जरूरत थी, उन्होंने डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए, खींचा ऊपर डोल निकाला तो देखा उसमें एक लड़का है। मारे खुशी के चीख पड़े, काला या बुशरा हाजा गुलाम, अरे ये तो एक लड़का हाथ आ गया है, बहुत खूबसूरत सा लड़का। गुलाम जब अरबी में कहते हैं तो उसका तर्जुमा लड़का होता है। उर्दू में जब हम गुलाम कहते हैं तो उसका मफहूम दूसरा होता है, लेकिन अरबी में नहीं। अरबी में तो गुलाम के सिर्फ माने लड़के के हैं, और वो गुलाम जिसको हम उर्दू में कहते हैं स्लेव के मानों में, उसके लिए अरबी में आब्दुन का लफ्ज आता है, आब्दुन। तो अब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो सिर्फ एक नौजवान है, एक लड़के हैं, अभी गुलामी का दौर नहीं शुरू हुआ है। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके हुस्न को देखकर कहता नहीं, ये तो एक बच्चा हाथ लग गया है, एक लड़का हाथ लग गया है। और उसके बाद से वो तो काफिले में उनको छुपा लेते हैं। वो असर्रूहु बिदाअतन, हिफाजत के लिए नहीं छुपाया, खिदमत के लिए नहीं छुपाया, बल्कि छुपाया तो इस नियत से छुपाया, वो ताजिर थे कि इनसे तिजारत करेंगे, इनको बेच डालेंगे। उस जमाने में इंसान बिकते थे, गुलाम बिका करते थे, लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। उधर भाई शाम में घर पहुंचे, रात अंधेरे, इशा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर 4-5 बजे घर पहुंच जाए तो बहुत मुमकिन है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वापस चलने का मुतालबा करें, इसलिए रात देर गए, पूरा जब अंधेरा हो गया। उस जमाने के एतबार से आप सोचिए, अब भी आज भी आप देहातों में जाके देखिए कि रात अगर हो जाए, अंधेरा हो जाए तो लोग फिर निकलना पसंद नहीं करते। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रात में पहुंच के उन्होंने कहा, और बाहर ही से अभी गांव पहुंचे नहीं, रोना धोना चीखना पुकारना शुरू किया, और घर पहुंच के कहा कि वो आपका अंदेशा सही था, हम लोग रेस कर रहे थे, सामान के पास यूसुफ को बिठाया था, यूसुफ पर भेड़िए ने हमला किया और उनको फिर वो उठाकर ले गया, और आप यकीन करने वाले नहीं, लिहाजा हम बतौर एविडेंस गवाही ये कुर्ता लाए हैं, इस कुर्ते पे देखिए खून लगा हुआ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रन फसब्रुन जमील, झूठ है जो तुमने गढ़ लिया, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब्र करूंगा, सब्र करूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र से वाबस्ता हो जाते हैं। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह ताला जानता है, बस मेरी मदद अल्लाह ताला ही करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिला लेकर चलता है, चलता चला गया, दिनों और हफ्तों और महीनों के सफर के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच रहे हैं काफिले के साथ। और उसके बाद मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये कीमत लगाते हैं, और वशरहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा व कानू फीही मिनज़ ज़ाहिरीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक मामूली कीमत में बेच दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अनमोल है, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती, लेकिन जो भी उन्होंने कीमत लगाई वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकाबले में निहायत ही कमतर थी, हकीर थी, मामूली थी। एक गैर मामूली चीज को उन्होंने मामूली सी कीमत में बेच दिया। वो कानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। दिलचस्पी किससे थी? माल से, ये बिक जाए, पैसे कुछ आ जाए। लिहाजा मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजार में खड़ा किया गया तो इन्होंने देखा ताजिरों ने कि लोग बड़ी बड़ी कीमत लगा रहे हैं, तो खूब कीमत बढ़ाते चले गए, यहाँ तक के हर एक के बस में नहीं रह गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदे। खरीदा तो कौन खरीदा? उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो अजीज मिस्र था। ये अजीज मिस्र, अजीज अरबी में बड़े इज्जत और गलबे वाले को कहते हैं। ये अजीज मिस्र जो खरीदा, जिनके नाम के सिलसिले में क़ितफ़ीर अरबिक तलफ़्फ़ुज़ है और फ़ातिफ़ोर उनका बाइबलिक प्रोनंसिएशन है, वो साहब उस वक्त बहुत ही बादशाह के मोतमद आले थे।
گویا آپ سمجھ لیجئے ہمارے زمانے میں جیسے ایک وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے اس طرح کے عہدے پہ وہ فائز تھے، اور مالیات اور فوجی لشکر وغیرہ سب ان کے زیر نگی تھے، لہذا وہ صاحب ان کا بڑا کنٹرول تھا مصر میں، لاولت تھے۔ انہوں نے دیکھا، گزر رہے تھے کہ بازار میں ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے اور بک رہا ہے، لوگ قیمت لگا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ باروب تھے، عہدیدار تھے، منصب پہ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے اچھی قیمت لگائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے وہ اپنے محل لے گئے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس نے جنہوں نے خریدا تھا ان کو مصر سے، مصر کے بازار سے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزیز المصر، عزیز فرمایا ہے، لفظ عزیز ان کے سلسلے میں آگے آیا ہے، وہ عزیز مصر یا وزیر اعظم یا بڑا عہدیدار کہہ لیجیے آپ، انہوں نے کس سے کہا؟ لامرأتہ، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اکرمی مثواہ، مثوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، قیام کو، اور اکرمی کے معنی اکرام کرنا، اعزاز کرنا، لہذا وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ان کو بہت اعزاز کے ساتھ رکھو، بڑے اکرام کے ساتھ رکھو، بہت ہی عزت کے ساتھ رکھو، ہے تو یہ غلام جس کو میں خرید کر لایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی، اب تک وہ آزاد تھے لیکن اب خرید لینے کے بعد وہ غلام ہو گئے۔ اب یہ ایک آزمائش کی بات ہے، اس زمانے میں یہ بہت ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت پابندی لگائی کہ اگر کسی نے کسی آزاد کو بازار میں بیچ دیا تو سوائے جہنم میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ دھوکہ بازی بہت ہوا کرتی تھی، چھوٹے بچوں کو چرا لیا جاتا تھا، ان کو غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، یہ وہ اس زمانے کا ماحول تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایسے ہی ایک لڑکا پہنچا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے ساتھ بیچارے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، حضرت زید کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت حکیم تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، لہذا وہ لے کر آئے مکہ مکرمہ میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کیا کہ لڑکا خرید کے لایا ہوں، تمہاری خدمت کرے گا، تم کو میں گفٹ دیتا ہوں، تمہارے پاس رہے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، نبوت سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، 15 سال تقریباً 16 سال پہلے کی باتیں ہیں، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے زیادہ اچھا ہے، لڑکا ہے آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید خدمت کرتے تھے، اور والد تھے کہ حضرت زید کے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور انہوں نے جو نظم، جو قصیدہ لکھا تھا حضرت زید کی یاد میں، وہ قصیدہ ادب کا ایک ماسٹر پیس ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ زید کے بعد زندگی نہیں رہ گئی ہے، زید کے بعد کھانے پینے میں مزہ نہیں رہ گیا، زید کے بعد پھر حلق میں میرے لقمہ اٹکتا ہے۔ ان کو لوگوں نے اطلاع دی تمہارا بیٹا زید جو 4-5 سال پہلے غائب ہوا تھا وہ مکے میں نظر آیا ہے، تو انہوں نے جتنی دولت ہو سکتی تھی اکٹھا کی اور اپنے بھائی کے ساتھ سفر کیا، اور یمن سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول تو تھے نہیں، صرف اپنی امانت داری کی وجہ سے اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے ایک مقام رکھتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ لوگوں نے کہا محمد کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہو جائے گا، تم جاؤ، وہ فوراً تمہاری بات مان لیں گے۔ لہذا گھر آئے، کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کے پاس جو غلام ہے زید، وہ دراصل میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو واپس لے جاؤں، اور اس کی جو قیمت ہے آپ وہ قیمت آپ بتائیے میں دے دوں گا، لاکھوں میں آپ بتائیے میں ادا کر دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ تمہارا بیٹا ہے تو مجھے کوئی قیمت کی ضرورت نہیں، تم لے جا سکتے ہو، مگر ایک بار زید سے بھی پوچھ لینا۔ لہذا زید جو 10-12 سال کے تھے ان کو بلایا گیا، کہا اپنے والد کو پہچان رہے؟ انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا ہے، یہ ابا ہے، پہچان لیا، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ یاد تھا، اور کہا دوسرے چچا ہے ان کو بھی پہچان لیا۔
کہا بیٹے یہ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، تم جاؤ گے؟ تو کہا میں محمد کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والا نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹے کیوں تم یہ فیصلہ کر رہے ہو؟ کہا میں اب ان کو چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں، ابا مجھے آپ لے جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کر حرم شریف آئے، وہاں مجلس جمی ہوئی تھی، کہا آج سے زید میرا بیٹا، میں مروں گا تو وہ میرا وارث، وہ مرے گا تو میں اس کا وارث، یہ میرا بیٹا زید بن محمد کہلائے گا۔ تو زید بن محمد کہلاتے تھے اس وقت تک جب تک کہ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہو گئی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ ایڈاپٹڈ سن کے جو مسائل ہے جس کو متبنہ کہتے ہیں اس کے سلسلے میں احکام بیان فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی جاری رہی اور سورۃ الاحزاب تک پہنچے تو وہ سارے احکام اور حضرت زید کی آگے کی زندگی اور حضرت زید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر حضرت زید کی شہادت اور حضرت زید کے فرزند حضرت اسامہ اور حضرت اسامہ سے اللہ کے رسول کی محبت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکوں کے اوپر بچوں پر لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے اور بیچ دیتے تھے، خریدنے والا خرید کر پھر ان کو غلام بنا کر زندگی بسر کرتا تھا۔ لہذا یہ بھی لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے، اور نیت یہی تھی کہ یہ غلام ہے، اچھا غلام ہے، کام آئے گا۔ لیکن انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جوہر کو، حضرت یوسف علیہ السلام میں جو نمایاں صفات تھی ان کو دیکھنے کے بعد کہا اکرمی مثواہ، کہ ان کے ساتھ بہت بھلا سلوک کرنا، غلاموں جیسا سلوک نہ کرنا۔ عسى ينفعنا، یہ لڑکا ہم کو نفع پہنچائے گا، بہت اس لڑکے سے توقعات ہے۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر آگے ہم اس کو بیٹا قرار دیں گے، کیونکہ یہ رواج تھا کہ غلام کو آزاد کر دیتے تھے اور اس کو بیٹا قرار دیتے تھے اگر غلام بہت اچھا ہوتا تو، اس کو آزاد کرنے کے بعد بیٹا ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے، اور اگر باندی ہوتی تو آزاد کر دیتے تھے اور نکاح میں لے لیا کرتے تھے، بیوی قرار دیتے تھے، یہ رواج تھا۔ لہذا اس رواج کی بنیاد پر بھی کہا، اور اس لیے بھی کہا کہ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ 40-45 سال کے بیچارے ہو گئے تھے، اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کی خواہش تھی۔ لہذا عزیز مصر یہ کہتے ہیں او نتخذہ ولدا، اس کو ہم آگے چل کے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے تاڑ لیا تھا، ان کی فراست۔ مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں 3 لوگوں کی فراست کا اللہ تعالیٰ نے، 2 کا تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، ایک کا تاریخ اسلام میں، ایک کہا عزیز مصر کی فراست، سمجھ لیا انہوں نے یہ لڑکا کیا ہونے والا ہے، اور دوسرے حضرت شعیب کی صاحبزادی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تاڑ لیا تھا، سمجھ گئی تھی یہ عجیب و غریب شخصیت ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت استاجر فإن خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بڑا طاقتور امانت دار نوجوان ہے، ابا ان کو چھوڑیے مت، رکھ لیجئے اب۔ تو سمجھ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کہ میری لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اس سے، لہذا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان صاحبزادی کا نکاح ہوا۔ تیسرے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا تھا میرے بعد اگر کوئی جانشین بن سکتا ہے تو عمر، جھگڑا ختم کر دیا تھا، تاڑ لیا تھا کہ حضرت عمر ہی سنبھال سکتے ہیں خلافت اسلامیہ کو۔ تو کہا کہ ایسے اور بھی واقعات ہوں گے، لیکن نمایاں یہ ہے تاریخ اسلام میں کہ جس میں لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ آگے چل کے یہ کیا ہونے والے ہیں۔ لہٰذا عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کے کیا ہونے والے ہیں، لہذا کہا تم سرونٹ کوارٹر میں نہیں لیٹو گے، تم لیٹو گے محل میں، محل میں تمہارا بیڈ روم ہوگا، غلاموں جیسی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، نگرانی تمہارا کام، اور سب کے اوپر ایک سپروائزر کی حیثیت سے تم رہو گے، اور یہ خزانہ ہے اور اس خزانے سے تم خرچہ کرو گے، سارے محل کے جو خزانے ہیں اور محل کے جو اخراجات ہیں اس کی دیکھ بھال تم کرو گے۔ گویا کہ عزیز مصر نے پورا اپنا نائب یا اپنا صاحبزادہ جیسا ہوتا ہے بیٹا، ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اختیارات دے دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام محل میں ہیں، تیسرا مرحلہ محل میں ہے، اور محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار،
حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادتیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ابراہیمی شعار اور انداز، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا ایک پوری سربراہی مل گئی، کیونکہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین پر غالب کر دیا، مکننا کنٹرول میں دے دیا، حالات قابو میں آ گئے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ باتوں کی جو حقیقت ہوتی ہے تہ میں پہنچنے کا ہم علم بھی دیتے رہے، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے فیصلے پر قابو رکھتا ہے، وہ غالب آتا ہے، کنٹرول میں رہتی ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے نہیں، لوگ نادانی سے اور لوگ اپنی کمی علمی کی وجہ سے ان حالات کو نہیں سمجھتے، ورنہ جو خدائی منصوبہ بندی ہے وہ جاری رہتی ہے، دھیرے دھیرے حالات بدلتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو، اپنی مشیت کو، اپنے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ہم اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، ہم اپنی کمی علمی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت کام کرتی رہتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں عارضی آزمائش کو، عارضی مرض کو، عارضی مصیبت کو، عارضی ناکامی کو، کہ ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، اور پھر توکل سے محرومی کی کیفیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں سے، اس کے رحمتوں سے انسان مایوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین متحد ہو چکے ہیں، مسلمان بہت کمزور ہے، حرم شریف میں نماز پڑھنا مشکل دوبر ہے، چھپ چھپ کے تبلیغ کی جا رہی ہے، حضرت ارقم کے گھر میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، اور اکا دکا بیچارہ کوئی نوجوان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے، شہر سے بھگا دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم کیوں گھبراتے ہو، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب آ کر رہتا ہے، وہ اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، توقع رکھو، تم اللہ کی ذات سے امید رکھو، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر حالات کیسے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس طرح مکہ مکرمہ فتح ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے غلبہ عنایت فرمایا۔ لہذا یہ پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کو، ساری انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ ایس ایس سی جیسے معمولی امتحان، پورے شعور کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایس ایس سی جیسے چھوٹے موٹے امتحان میں لوگ فیل ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے، ایک سال تم اور محنت کرتے، اللہ کی کوئی اور حکمت ہوگی جس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے روکا، آگے چل کے اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے بڑے مواقع کھولنے والا ہوگا، اور تم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ کیوں سمجھا تم نے زندگی کا مقصد کہ ایک معمولی امتحان ہی پاس کرنا ہے؟ تم کو تو مقصد سمجھنا چاہیے تھا کہ تم کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، تم کو مقصد سمجھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی تم کو دے کر بھیجا، تم اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات، احسن المخلوقات، اچھی مخلوق بنا کر تم کو بھیجا، صلاحیتیں دی، تم کہیں نکھر سکتے ہو، کہیں ابھر سکتے ہو، محنت کرو اور مختلف انداز میں کوشش کرو، راہ اللہ تعالیٰ کھلے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی حکمتوں پر اگر انسان کا یقین آ جائے، اللہ کی قدرت پر اگر انسان کا یقین آ جائے تو مایوسی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بچپن میں اپنی ماں کی محبت سے محروم ہوئے، ایک والد ہی کی تو شفقت تھی جس کے زیر سایہ پل رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، مایوس نہیں ہوئے، خوب دعائیں کی، کنویں سے نکالا۔ بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بکنے لگے تو کتنی بے عزتی محسوس کی ہوگی، ذرا آپ سوچئے کہ بازار میں بک رہے ہیں۔ میں وہ ساری چیزوں کو عام طور پہ نہیں بیان کرتا ہوں جو اسرائیلی ہیں، لیکن مفسرین نے جو لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کس طرح زنجیروں میں بندھے ہوئے غلاموں کے درمیان نماز پڑھتے تھے، کس طرح روتے تھے، کس طرح گڑ گڑاتے تھے،
اور یہاں تک کہ اسرائیلی روایات ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، میں خود بلیو نہیں کرتا ہوں لیکن ایک تذکرہ آ گیا تو میں بیان کروں کہ یہاں تک کہ سب غلام آپ جانتے ہیں نا، غلام تو کیسے ہوتے ہیں، اس میں انتہائی بدتماش قسم کے اور لڑاکو قسم کے، بد تہذیب قسم کے، ایک نے گھوسا مارا حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی وجہ سے تو سجدے میں گر گئے اور دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر ظاہر ہوا تو اندھیرا چھا گیا تو ہلچل مچ گئی، لوگ چیخ پکار کرنے لگے، کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا جو حسین غلام ہے نا، اس کو بھی گھوسا مارا، اس کے بعد سے دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھ رہا، تو دوڑ کر قافلے والے آئے، کہا اگر تم کہو تو ہم اس کو قتل کر دے تمہارے قصاص پہ، اور چاہو تو معاف کر دے، تو میں نے معاف کیا، تو دھیرے دھیرے وہ اندھیرا چھٹا وغیرہ وغیرہ اسرائیلیات ہے۔ لیکن میں یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غلام کی حیثیت سے جب بیچا گیا تو کوئی اعزاز کے ساتھ تو نہیں بیچا گیا ہوگا، منڈی میں بکرے جیسے بکتے ہیں ویسے غلام بکتے تھے، رسی بندی ہوئی بیچا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، ورنہ تو وہ اسٹیج ایسا، مرحلہ ایسا تھا کہ آگے چل کے تو میں ساری زندگی غلامی کی بسر کروں گا، نبی زادہ، ابراہیم کا پوتا، اسحاق کا پوتا، اور وہ غلاموں کی حیثیت سے بھی کہ کیا دل پر گزر رہی ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت سے پوری طرح توقع وابستہ اور وہ نبوی تربیت کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے کو گوارا کیا، اور یہ مرحلہ گزرنا تھا کہ اب ان کے ساتھ اعزاز شروع ہو گیا، اکرام شروع ہو گیا، محل میں پہنچا دیا گیا، کنٹرول دے دیا گیا، محل میں قابو دے دیا گیا۔ اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت بھی فرما رہا ہے، آگے پورا ملک سنبھالنا ہے، بلکہ آپ چاہیں تو کہہ لیں اس زمانے کی پوری دنیا سنبھالنی ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے قابو دے دیا زمین پر، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، جڑے رہو اس سے، وابستہ رہو، دعائیں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اطمینان رکھو۔ بہت مصیبتوں کے بعد، آخری درجے کے امتحان کے بعد جب پھر وہ کھولتا ہے دروازے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا عنایت فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، سوچ نہیں سکتے تو وہاں سے وہ عنایت کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں حقیقت کو۔ اس حقیقت کو لوگ سمجھ لیں، یہ عقیدہ بن جائے، یہ یقین بن جائے تو لوگوں کی زندگی میں زبردست تبدیلی آ جائے، مایوسی ختم ہو جائے، لوگ اپنے مقصد کو سمجھ لیں، لوگ اللہ کی قدرت کو سمجھ لیں تو پھر اس دنیا میں جینا آسان ہو جائے۔ لہذا محل میں حضرت یوسف علیہ السلام پورے اختیارات کے ساتھ، محل میں حضرت یوسف علیہ السلام پوری شان کے ساتھ اور اپنے پورے اخلاق و کردار کے ساتھ جی رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی عطا کیا۔ اشد، شدید کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہی مادہ ہے۔ اشد، جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا عربی میں تو اس کی دو تشریحات کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 33 سال عمر، اور بعض مفسرین نے کہا 40 سال عمر۔ لیکن جب بھرپور نوجوان ہو گئے اور اپنی طاقت کے پورے مرحلے کو پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، تو آتیناہ حکماً وعلما، ہم نے بڑی دانائی دی حضرت یوسف علیہ السلام، وعلماً، اور اپنی جانب سے علم دیا، غیب کے خزانوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ اب آپ سوچئے وہ بڑے دانشمند بھی ہیں، حکیمانہ انداز، اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہوئی ہوگی۔ اور یہ ارشاد فرمایا ابھی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہا یوسف علیہ السلام کو ہم نے جو حکمت اور ہم نے جو علم عطا کیا، تو اے انسانوں، لوگوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم جڑے رہو تو کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر نیک آدمی کو ایسے ہی دیتے ہیں، ہر نیک آدمی کے لیے وعدہ کر لیا۔ محسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اردو میں تو محسن کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کوئی احسان کا کام کر دے، وہ میرے محسن ہیں، لیکن عربی میں محسن یہ معنوں میں نہیں ہوتا ہے۔
عربی میں محسن کہتے ہیں اس کو جو حسن سلوک کرتا ہے، جس کی عبادتوں میں حسن ہے، جس کے معاملات میں حسن ہے. ہر اس شخص کو کہیں گے جس کے کردار میں، جس کے معاملات میں عمدگی ہے، اس کو محسن کہیں گے. لہذا جب انسان کے کردار میں بلندی پیدا ہو جائے، اس کی عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے اور اس کے اخلاق میں مروت پیدا ہو جائے، حسن اخلاق سے وہ متصف ہو جائے، تو وہ محسن. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے نیکوکاروں کو، ایسے بھلے لوگوں کو ہم دے کر رہتے ہیں، اپنے خزانے سے ہم عنایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم کمی نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دانائی کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ اور اپنی حسن کے ساتھ بڑے کڑیل نوجوان ہیں، محنتی اور بہت خوبصورت. محل میں اور محل کی فضا اور غذا آپ اندازہ کیجئے، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور 4 چاند لگ گئے. اس کے ساتھ اب وہ محل میں نوجوان ہو گئے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ اب وہ زمانہ کیا، یہ زمانہ بھی وہی ہے. آج بھی ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، گھر میں کام کرنے والوں سے کوئی پردہ نہیں، گھر میں کام کرنے والوں سے کوئی پردہ نہیں. انتہائی بہت غلط، غیر شرعی قسم کی غلط فہمی ہے. پردہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ وہ خطرے کے گھنٹیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان آگے چل کے بہت برباد ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. پردہ ہے. جو گھر میں کام کاج کرتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر وہ سن رشد کو پہنچ گئے تو ہماری خواتین میں بے محابہ آئے جائیں، یہ ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے. اس کے بعد آپ سوچئے پھر گھروں میں دعائیں کیسے قبول ہوں گی، گھروں میں دعائیں کیسے قبول ہوں گی. آپ کے بیڈ روم سے لے کے ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم میں تک حرام ہوتا جا رہا ہے. آرام سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہماری لڑکیاں جوان ہو کر ان کے آمنے سامنے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ام المؤمنین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ضعیف سے صحابی بوڑھے سے وہ اجازت لیتے ہیں، فرمایا تم اندر جاؤ، پردے کے پیچھے جاؤ. کہا عبداللہ ابن مکتوم نابینا ضعیف سے ہے، لیکن یہ ضعیف آدمی ہے، نابینا ہے، وہ ان سے کیا پردہ. کہا افا امیانی انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو، وہ تو اندھے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، پردے کے پیچھے جاؤ. کہا وہ پردے کے پیچھے گئی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف اور نابینا، ضعف کی وجہ سے نابینا نہیں ہوئے، وہ پیدائشی نابینا تھے، اندھے ہی تھے. وہ ضعیف اور نابینا صحابی آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے حرم کی خواتین وہاں بیٹھی رہے. ہمارے پاس کڑیل نوجوان وہ بے محابہ ایسا آتے ہیں جیسے سگا بھائی چلا آ رہا ہے. اب اس کے بعد سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں کیسی بے حیائی پھیلے گی، اس کے نتیجے کیا برآمد ہوں گے. یہ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے خواتین ضرور پردہ کریں ان لوگوں سے جو لوگ خاندان کے نہیں ہیں، محرم نہیں ہیں، اور بچپن سے چاہے رہتے ہوں، گھر کا کام کاج کرتے ہوں، ان سے پردہ کریں، چاہے اس میں مشقت و دقت اٹھانی پڑے. اللہ کی راہ میں مشقت و دقت اٹھانی پہ جنت ہے. بلا وجہ جنت اگر ملنا ہے تو اللہ سب کو ملنا چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، بغیر قربانی دیے جنت کیوں. لہذا ہم کو سمجھنا چاہیے شریعت کا نظام ہے، شریعت نے اس سلسلے میں بڑی سختی کی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اجنبی عورتیں بھی بے محابہ نہیں آنا چاہیے، جب تک کہ ان کی شرافت اور جب تک کہ وہ ان کی سمجھ وغیرہ پہ تم کو یقین نہ ہو، گھروں میں داخل ہوں گی، تباہیاں بربادیاں پیدا کریں گی. اتنا احتیاط کیا علماء نے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسا ہمارا اپ ٹو ڈیٹ معاشرہ تھا، شاید ویسے ہی اپ ٹو ڈیٹ معاشرہ رہا ہوگا کہ پردے کا تصور تھا نہیں، یا پھر یہ کہ اسلام سے پہلے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی باتیں، اس زمانے میں پردے کے وہ احکام نازل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، وہ ہم تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نازل ہوئے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام محل میں رہتے تھے، اور جیسے کہ وہ عزیز مصر کہہ چکے تھے کہ ہم ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. شاید اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام
محل میں رہتے ہوئے پردے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ صبح شام عزیز مصر کی بیوی دیکھا کرتی تھی، جن کا نام اردو لٹریچر میں زلیخا کے سے مشہور ہے۔ وہ زلیخا ہی تھی یا ان کا کوئی اور نام تھا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے لِامْرَأَتِهِ، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، بس یہ کہا۔ ہمارے پاس تو مشہور ہے کہ وہ زلیخا تھی، واللہ عالم، ہو سکتا نام یہی رہا ہو یا کوئی اور نام رہا ہو۔ وہ صاحبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی، کام کاج کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی نوجوانی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، لہذا دھیرے دھیرے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کی دعوت دی، دھیرے دھیرے دعوت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ مراودہ کہتے ہیں عربی میں حسن طلب کو، اچھے انداز میں کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ رویدن کا بھی لفظ آیا ہے، امہلہم رویدہ، دھیرے دھیرے ہم ان کی مہلت دے رہے ہیں، بعد میں اچانک پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر۔ تو رویدہ یا رودن یا راودہ، یہ اس روٹ ورڈ میں دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ کسی چیز پر آمادہ کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ وراودتہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے دھیرے دھیرے مطالبہ کس نے کیا؟ التی ہوا فی بیتہا، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا اس نے کیا جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، جو گھر کی مالک تھی، کنٹرول تھا جس کے گھر پر، مالکن ہے وہ بیگم صاحبہ ہیں، لہذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف مائل کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر سمجھاتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ تم کو معلوم ہے تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، خوبصورت ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا سب سے پہلے چہرے کو قبر کھاتی ہے، سب سے پہلے قبر کی مٹھی چہرے کو کھاتی ہے۔ تو کہا اچھا تم کو معلوم ہے تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں؟ تو کہا سب سے پہلے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نور چھینتا ہے، بے نور کر کے پتھراتی ہیں تب کئی انسان مرتا ہے۔ تو کہا تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قبر میں بال بکھرے رہ جاتے ہیں، قبر میں بال بکھرے رہ جاتے ہیں، ان کو کیڑے بھی نہیں کھاتے۔ تو اس نے کہا نگاہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قیامت کے دن اپنے مولا کو کیسے دیکھوں گا؟ آج نکاح غلط جگہ اٹھاؤں گا تو قیامت کے دن اپنے مولا کو کس طرح دیکھوں گا؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، یہ معجزہ ہے۔ اس معجزے کو سمجھنے کے لیے زندگی پوری لگانی پڑتی ہے عربی زبان میں۔ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو گویا کہ پورا کا پورا سمو دیا، دریا بکوزا جس کو اردو میں عام طور پر کہتے ہیں، وہ کیفیت ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یوسف علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے، آخر کار دھیرے دھیرے اب ان کے تیور بدلنے لگے۔ پہلے افہام و تفہیم سمجھا کے کام نکالنے کی کوشش کی، آگے چل کے زور ڈالنا شروع کیا، روک جھاڑنا شروع کیا، اور اپنی مالکانہ تصرف کو استعمال کرنا شروع کیا۔ وغلقت الابواب، جتنے دروازے تھے بند کروا دیے۔ یہ بھی دیکھیا اگر عربی کے اعتبار سے غلقت الابواب آتا تو دروازہ بند کر دیا۔ غلقت الابواب کہتے ہیں کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، غلقت الابواب سے معنوں میں کثرت پیدا ہو گئی، خوب اچھی طرح دروازے بند کرا دیے گئے، کہیں سے کوئی داخل ہو جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد کہا وقالت ہے تلک، اب آؤ تم، اب آؤ اپنی بات مانو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، میں ہرگز یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے پروردگار نے مجھے کنویں سے نکالا، محل میں پہنچایا، اور میرا پروردگار
وہ میری نگرانی کرتا رہتا ہے، میرے پروردگار کی نگاہوں میں میں ہوں، میں کیسے اپنے رب کی نافرمانی کر کر یہ ظلم کر سکتا ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، گناہگار کبھی کامیاب نہیں ہوتا، گناہگار تو برباد ہو جاتا ہے، گناہگار تو تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوری دین کی دعوت دے رہے ہیں اس موقع پر، لیکن وہ ہے کہ مانتی ہی نہیں، اور مطالبہ ہی مطالبہ، ضد ہی ضد ہے، اور ہر طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ پاکیزگی کے چٹان بنے ہوئے جو اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کردار ہے جو آج پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو گناہوں میں بہت جلدی تم ملوث ہو جاتے ہو اور پھر ماحول کو الزام دیتے ہو، کیا کریں گے صاحب کالج میں ایسا ہوا، کیا کریں گے کمپنی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ صرف برے ماحول میں کیا گئے تم کہ اپنے دین و ایمان کو بیچ ڈالا، پروردگار کے تقوی کو قربان کر ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، حکومت، اقتدار، طاقت، سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر مجبور کر رہا ہے، اور کیسا مجبور کر رہا ہے؟ گناہ کرنے پر نہ صرف یہ کہ کوئی پکڑ نہیں، سزا نہیں، بلکہ انعامات کی بارش ہے، انعامات کی بارش ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، اس کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں کہ میرے پروردگار نے جو کچھ عطا کیا وہ اسی کا احسان ہے، یہ حسن، یہ جمال، یہ حسب و نسب، یہ محل کی فضائیں، اور یہ ساری زندگی کی نعمتیں یہ پروردگار کا عطیہ ہے۔ گناہ کر کے میں ان سے محروم ہو جاؤں اور ظالم بن جاؤں، گناہگار بن جاؤں اور خدا کی رحمتوں سے پھر ہمیشہ کے لیے محروم، اٹکار سے دو چار ہو جاؤں، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جن 7 لوگوں کو رکھے گا، ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو دعت امرأۃ ذات منصب وقال انی اخاف اللہ، کہ جب گناہوں کا ماحول کسی نوجوان کو دعوت دے گا اور پورے روب کے ساتھ، طاقت، اقتدار، حکومت، پاور کے ساتھ اس کو کہے گا آؤ گناہ کرو، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، ایسے نوجوان کو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے رکھے گا، پورے اعزاز کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں وہ کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ شان پیدا کرنا پڑتا ہے، وہ تب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ملتا ہے۔ یہ جو بہانے ہیں نا، ماحول کی وجہ سے ہو گیا، ایسی سوسائٹی تھی اس کی وجہ سے پیر پھسل گیا اور اس کی وجہ سے غلطی ہو گئی، دراصل یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ یہ دراصل جی میں تو تھا کہ کرنا، ذرا سا موقع ملا، سوکھی لکڑی بنے ہوئے تھے، کیا آج دکھائی کہ بھڑک اٹھے، یہ کیفیت ہے۔ اگر خود اپنے اندر عزم پیدا کر لیں، حوصلہ پیدا کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے نگاہوں کے سامنے نصب العین بنا لے، جیسے کہ بس اس کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے، یہ احساس، یہ عقیدہ پیدا کر لے، اس کے بعد سے پھر ماحول کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، اور ماحول سے ایسا بندہ نکل جاتا ہے، ایسا آرام سے نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ کا بوجھ اس پر نہیں رہ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑی شان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دی، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر، اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ انہ ربی احسن مثوایا، 20 اس کے ترجمے ہیں، میں کسی پہ سیٹسفائی نہیں۔ جن کو تفاسیر کا مطالعہ ہوگا یا جن کے سامنے تفسیریں اس وقت کھلی ہوئی ہوں گی وہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ اور بھی ترجمے ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں، کیونکہ اللہ کا لفظ یہاں پہ معاذ اللہ میں آ چکا ہے۔ اب انہو ہو کی ضمیر وہ عزیز مصر کی طرف لوٹانا یہ عربی ذوق کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ انہو بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے،
आसाना मसवाया, उसने मुझ पर एहसान किया, कहां से कहां वो परवरदिगार मुझे पहुंचा रहा है और मैं उसको भूल जाऊं, अपने रब को भूल जाऊं। रब का हवाला भी दे दिया और गुनाहों का क्या अंजाम होता है ये भी बता दिया। इन्नहु ला युफ्लिहु अज़्ज़ालिमून, गुनाहगार कभी कामयाब नहीं होता। जवानी में गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, खूब फूकते हैं तंबाकू पी पी के, और उसके बाद मालूम हुआ 40 क्या क्रॉस कर गए, हलक तबाह है, लंग्स तबाह है, और उसके बाद फिर दुनिया में खुद मजा चख लेते हैं। लिहाजा ये जो चीजें शरीयत में नापसंद है, अल्लाह ने जिनको मकरूह, नापसंद, हराम, नाजायज करार दिया, उनसे जब इंसान बचेगा तभी तो वो बामुराद रहेगा, कामयाब रहेगा। फरमाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, गुनाहगार कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी बामुराद नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुलासा खींच कर रख दिया दीन का, लेकिन वलक़द हम्मत बिही, इसने इरादा कर लिया था और पूरा माहौल उसने पैदा कर लिया। महल है, महल पर कंट्रोल है, दरवाजे बंद है, गुस्से में वो आग बनी जा रही है। वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर परवरदिगार की यावरी न होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ से भी इफ्फत का दामन छूट गया होता, अल्लाह ताला की जानिब से यावरी। कभी ये न समझना चाहिए, दूसरा एक अहम पैगाम, कभी ये नहीं समझना चाहिए मैं 30 मरखा हूं, कभी नहीं। लोगों को मैं कहता हूं कि गुरूर की किस्में हैं, प्रौडी हो जाता है इंसान, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। उन गुरूर की किस्मों में सबसे ज्यादा जानलेवा और तबाहकुन गुरूर दीनदारी का गुरूर है, दीनदारी का गुरूर है। दौलत का गुरूर, हुकूमत का गुरूर, हुस्न का गुरूर, शोहरत का गुरूर, इन सब की कोई हैसियत नहीं। जो गुरूर दीनदारी का इंसान को तबाह करके छोड़ देता है, वो दीनदारी का गुरूर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है इंसान, कोई हैसियत नहीं, उसका कोई तकवा नहीं, उसका कोई किरदार नहीं, बस अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। अपनी आंखों से मैंने देखा जिनके अंदर दीनदारी का गुरूर पैदा हुआ तो वो कहां कहां चले गए, क्या क्या हो गया और किस गड्ढे में जाके वो गिर गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाया करते थे, नहीं होगी तुम में से किसी की नजात, नहीं होगी तुम में से किसी की नजात मगर ये कि अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर, उसके फजल की बुनियाद पर, उसके करम की बुनियाद पर, उसकी भीख से तुम जन्नत में जाओगे। तो सहाबा में से किसी ने अर्ज किया, और अल्लाह के रसूल आप, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला ही कुछ और है, वहां तो ये बहस ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उम्मत की तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, हाँ मैं भी अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं जाऊंगा, बहस अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जन्नत जाऊं। कुछ नहीं है हम लोग। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लोग जो करना है वो करते रहते हैं और उनके दिल कांपते रहते हैं, कुलूबुहुम वजिला, घबराते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। तो हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल इस आयत में वो शराब पीने वाले और वो नाजायज काम करने वाले मुराद हैं जो हमेशा हराम का इर्तिकाब करते हैं कि गुनाह करते हुए दिल कांपते का? नहीं नहीं बीबी, आपने गलत समझा का। इस आयत से मुराद नमाज पढ़ने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, जिहाद करने वाले मुराद है। ये वो लोग है कहा कि हज करते हुए भी रो रहे हैं कि पता नहीं मेरा हज कबूल भी हो के ना हो, नमाज पढ़ते हुए तड़प रहे हैं, दिल कांप रहे हैं कि मेरी नमाज भी कबूल हो के रिजेक्ट हो जाए, रोजा रखते हुए वो घबरा रहे हैं कि मेरा रोजा भी कबूल हो के ना हो। ये है, दीनदारी का पंदार नहीं पैदा होना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनकी इतनी अल्लाह ताला खुद तारीफ फरमा रहा है, फरमाया हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, परवरदिगार की अगर पकड़ ना होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फिसल गए होते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसमें दिलचस्पी ले लिए होते, नौजवान थे वो और ताकतवर थे और माहौल साजगार था। किस चीज की कमी थी? अल्लाह की पकड़, हिदायत, तौफीक, रहनुमाई, ये सारी चीजें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा रही थी। कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु सुअल फ़हशा, इसी तरह हमने फेर दिया उनसे गुनाहों को और बेहयाई को दूर कर दिया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौफीक से बचे हुए हैं गुनाह से। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, वो मेरा चुना हुआ बंदा था। पता ये चला कि अल्लाह ताला बड़ी बड़ी आजमाइशों में
اور بڑی بڑی مصیبتوں میں گناہوں سے بچا لیتا ہے، مدد کر لیتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ اخلاص اگر ہمارے اندر ہو، اخلاص کا سرمایہ، تو پھر اس کے بعد سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ بچاتا رہے گا، گناہوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا۔ اخلاص نہ ہو، ریاکاری والا دین ہو، دکھاوے کا دین ہو، تو معلوم ہوا موقع ملتے ہی پھسل گئے، بھرم رہ گیا، پورا کا پورا دین چلا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من عبادنا المخلصین، ہمیشہ ہم کو یاد رکھتا تھا، لہذا ہم نے بھی پھر اس کا حق ادا کر دیا، گناہوں سے اس کو بچا لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب ڈٹے رہے اور گناہ کے قریب پھٹک نہیں رہے ہیں، تو پھر وہ خود حملہ آور ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پہ۔ جب حملہ آور ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے۔ محل تھا، ہمارے زمانے کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ تھوڑی تھے، بڑے بڑے کمرے رہے ہوں گے، بڑے بڑے ہال رہے ہوں گے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے، واستبق الباب، دونوں بھاگے دروازے کی طرف، آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام، پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی، دونوں بھاگتے چلے گئے۔ اور اس بھاگم دوڑی میں پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب کھینچا، قمیص کا ایک ٹکڑا پھٹ گیا، پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، کپڑے کا ٹکڑا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور بھاگتے بھاگتے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچے، دروازے کو کھولتے ہیں کہ اس دروازے سے نکل کے اب آگے بھاگے۔ دروازہ کھلنا تھا کہ اتفاقاً عزیز مصر تشریف لا رہے ہیں، وہ بیچارے خود وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سیدہا لدى الباب، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، عزیز مصر یعنی زلیخا جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے شوہر، ان کے سردار۔ اب بڑی تھی ذہین، جب دیکھا کہ وہ تو معاملہ بہت خطرناک ہو گیا، دروازہ کھل گیا، عزیز مصر سامنے ہی کھڑے ہوئے ہیں، وہ حیران یہ کیا بات ہو گئی، دونوں گرتے پڑتے ایک دم دروازے میں سے نکلے۔ فوراً اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ کہیں یا عزیز مصر کچھ پوچھے، آگے بڑھ کے کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، کہا اس خاتون نے کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بری نیت کرے، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اور سوچئے آپ، یہ وہ سوال ہے جس پہ آدمی تیش میں آ جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو اگر ان کے پاس تلوار تھی تو اسی وقت وہ تلوار سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن اڑا سکتے تھے، ایسا سوال۔ لیکن بہرحال چونکہ عزیز مصر تھے سمجھدار، اس لیے وہ خاموش رہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو یہ ہے کہ آپ ان کو جیل میں ڈال دیجئے، یا پھر یہ کہ سخت ترین عذاب علیم، دردناک سزا ان کو دیجئے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، انہوں نے گناہ کا مطالبہ کیا، بہت کم درجے کے الفاظ، ٹمپریچر آپ دیکھیے، اس کے الفاظ کا ٹمپریچر دیکھیے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء الا یسجن عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب دو، ختم کر دو، جیل میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، قالت ہی راودتنی عن نفسی، نہیں، انہوں نے گناہ کا مطالبہ کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ کروں، وہ بھی کیا کروں یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا نرمی سے، بس اتنا کہ اب اس کے بعد سے وہ بیچارے پریشان، عزیز مصر کیا فیصلہ کریں۔ وشہد شاہد من اہلہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف اہلیہ ہے بیگم صاحبہ، ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ایک ایسا نوجوان جن کا کردار ان کا دیکھا ہوا، جن کے اخلاق بڑھتے ہوئے، جن کی عبادتیں ان کی نگاہوں کے سامنے، لہذا پس و پیش میں پڑ گئے کہ اچانک شہید شاہد من اہلہا، خود اس خاتون کے خانوادے کے گواہی دینے والے نے ایک گواہی دی۔ اس پہ دو رائے ہے، ایک رائے یہ کہ ایک بچہ کوئی تھا جو جھولے میں پڑا ہوا تھا، خاندان کا رشتہ داروں کا ایک بچہ تھا جو جھولے میں تھا، شیرخوار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور اس نے بات کی، ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ
عزیز مصر کے چچازاد بھائی ان کے ساتھ تھے جو بڑے فاضل جج سمجھے جاتے تھے، جن کے اندر ججمنٹ کا بڑا ملکہ تھا، فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، میں بتاتا ہوں کیا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، ان کی قمیص دیکھو، کرتا دیکھو، بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں کپڑا ہے نا، کرتا دیکھو، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں، یوسف سچے ہیں اور یہ آپ کی اہلیہ جھوٹ بول رہی ہے، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب فوراً انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہا یہ تیری سازش ہے، تیری مکاری ہے، تو نے مکاری کی، یہ تم پر حملہ آور ہوئے ہوتے، یہ تم پر حملہ آور ہوئے ہوتے اور تم اپنا بچاؤ کرتے تو سامنے سے کپڑا پھٹتا، یہ بھاگ رہے تھے اور تم پیچھے سے حملہ کیے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہے، لہذا یہ تیری سازش ہے۔ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تم لوگوں کی سازشیں بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، بہت بری طرح پھنسا دیتی ہو۔ مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ محل کا ایشو ہے، یہ محل کا ایشو ہے، اور اللہ کا شکر اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، ورنہ کتنے کیمرے لگ گئے ہوتے اب تک، اور اس قدر زبردست قسم کی مصیبت ہو گئی ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، محل کا معاملہ ہے، ایک طرف ملکہ ہے یا بیگم صاحبہ ہیں، عزیز مصر کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، تو انہوں نے چاہا اور انہوں نے صحیح چاہا کہ معاملہ جہاں کا وہیں ختم ہو جائے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف دیکھو بڑی محبت سے کہا بیٹے یہ معاملے کو تم یہیں ختم کر دو، اوائڈ کرو، اس کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، میری بڑی بدنامی ہوگی۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی اہلیہ سے کہا اپنے گناہوں پر توبہ کرو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، استغفار کرو، انکی کنتی من الخاطئین، تم نے غلطی کی، خطا تمہاری ہے، جرم تمہارا ثابت ہو چکا ہے، لہذا تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، راست باز ہو جاؤ اور اس طرح کی حرکتیں آئندہ نہ کرو، میری عزت کا خیال کرو، یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوگی۔ یہ بہت پازیٹیو مینٹلٹی ہے، معاملے کو جہاں ہے وہیں ختم کر لیا جائے۔ آج کی ذہنیت یہ ہو گئی ہے، آج کا آرٹ بن گیا ہے، ایک فن، مہارت سمجھی جانے لگی کہ معاملے کو اتنا بگاڑا جائے، اتنا بگاڑا جائے کہ صاحب معاملہ سسک سسک کے مر جائے۔ ایک گڑیا کے ساتھ مسئلہ ہوا، آپ جانتے ہیں، ان کے 2 شوہر ہو گئے تھے اتفاقاً، ان کا پہلا شوہر پاکستان میں گرفتار ہو گیا، 2-4 سال خبر نہیں ملی، دوسرے سے ان کی شادی کر دی گئی ہریانہ کے اسٹیٹ میں، لہذا اس کے بعد سے 2-4-8 سال کے بعد وہ پہلے شوہر بھی آزاد ہو کر آ گئے۔ میڈیا نے گڑیا کو ختم کرا دیا، سسک سسک کے مر گئی وہ خاتون، اتنا اس مسئلے کو بگاڑا، زخم کو اکھاڑو، اس میں اور کیلے گھساؤ اور اس میں تماشے، سڑن سٹک سب کرو۔ یہ ہماری سوسائٹی آج کی جو مغرب نے ہم پر مسلط کر دی، اور اسلام یہ کہتا ہے وہی زخم پہ پاؤڈر لگاؤ، بھول جاؤ، سوکھ جائے گا۔ معاملہ زیادہ لمبا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور یہ کہتے اللہ کے رسول یہ جرم ہو گیا، کہتے ہیں جانو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں دبا دو، اللہ کے رسول مجھ پہ سزا جاری کیجئے۔ کہا ابھی تو تم عصر کی نماز میں ہمارے ساتھ تھے، جی ہاں ساتھ تھا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، دیکھو نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے، خاموش ہو جاؤ، بلا وجہ سوسائٹی میں تماشا نہ کرو۔ زنا کا مجرم مارا کہہ رہا ہے، اچھا چھوڑو، خاموش ہو جاؤ، دبا دو مسئلے کو، زیادہ مسئلے کو ابھارو مت۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، زخم کو سڑاؤ مت، گندا مت کرو، تماشا مت بناؤ، شور نہ کرو، وہیں کا وہیں ختم کر دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن وہیں کا وہیں ختم کر دو۔ اور اس کے بالکل برخلاف آج کا ماحول بن گیا، ایشو بناؤ، شور کرو، تصویریں شائع کرو اور انٹرویوز لو، اور ایسا اس کو اتنا دردناک بنا دو، اتنا دردناک بنا دو کہ اس سے تعلق رکھنے والے سسک سسک کے مر جائیں، ختم ہو جائیں، اور ان کی لاشوں کی تجارت کر کر کے تم پیٹ بھرو اور لاکھ روپے کی تنخواہ لو، اور اس کو کہو یہ میڈیا ہے اور یہ آزادی ہے میڈیا کی اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے آج کا ابلیسی نظام جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھیے کس قدر اچھا انداز ہے، یوسف اعرض عن ھذا،
یوسف معاف کر دو، پہلو تہی کرو، یہ غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگی، میں بھی اس پہ دیکھوں گا، نگاہ رکھوں گا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، توبہ کرو، اللہ سے رجوع کر لو، آئندہ سے غلطی نہ کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ قصہ محل کے باہر نکل گیا اور اس کی ایک عجیب طرح سے شہرت ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور امتحان کے شکار ہو گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس امتحان سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایک عجیب و غریب شان سے اور ایک عجیب و غریب کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور نکل گئے۔ لیکن بہرحال ایک اور آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مقدر کی تھی، اس آزمائش کے وہ شکار ہوئے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ آنے والے رکوع میں اور آئندہ آیتوں میں کیا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔